الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حدیث حسن. محترم ملی بھائیوں، آج کے اس درس میں جس موضوع پر کچھ دیر گفتگو کروں گا وہ ہے توبہ کی فضیلت، توبہ کی اہمیت. اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں گناہوں سے مبرہ نہیں ہیں، پاک نہیں ہیں. ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، ہر ایک سے گناہ سرزد ہوتے ہیں. پیدائش سے موت تک گناہوں سے پاک رہنا فرشتوں کا کام ہے. فرشتے گناہ کا کام نہیں کرتے، وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے، اور تمام عمر گناہوں میں گر کے رہنا یہ شیطان کا کام ہے. جبکہ نادم ہو کر توبہ کرنا اور معصیت کی راہ چھوڑنا، عبادت کی طرف آنا، یہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا کام ہے، ہم انسانوں کا کام ہے. جس آدمی نے توبہ کر کے پچھلے گناہوں کی تلافی کر لی، اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے اپنی نسبت درست کر لی. حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی اور فوراً انہوں نے توبہ اور استغفار کیا. اور جس نے مرتے دم تک گناہوں پر اصرار کیا، اس نے شیطان سے اپنی نسبت مضبوط کر لی. میرے بھائیو دوستو، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے، قبل اس کے کہ میں اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو سناؤں، میں چاہتا ہوں کہ توبہ کی کیا شرطیں وہ بیان کر دوں. علماء کرام نے فرمایا ہے کہ توبہ ہر ایک گناہ سے ضروری ہے، توبہ ضرور کرنا چاہیے. اگر معصیت اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان میں ہو اور کسی آدمی کا حق اس کے ساتھ وابستہ نہ ہو تو پھر اس کی 3 شرطیں ہیں. ایک یہ ہے کہ معصیت سے باز آ جائے، گناہ سے رک جائے. دوسرے یہ ہے کہ اپنے کیے ہوئے پر نادم ہو، آپ جو گناہ کیے ہیں اس پر آپ شرمندہ ہوں، ندامت ہو. تیسرے یہ کہ آپ اس بات کا پختہ ارادہ کریں کہ کبھی اس گناہ کو نہیں کریں گے. اگرچہ دوبارہ گناہ ہو جائے، لیکن جب بھی آپ توبہ استغفار کریں گے تو آپ ارادہ کریں گے کہ آئندہ ہم اس کو نہیں کریں گے. اگر آپ مثال کے طور پر فلم دیکھ رہے ہیں اور نماز کا وقت آیا، آپ نے نماز پڑھی اور نماز میں توبہ استغفار کیا، لیکن آپ کے ذہن میں ہے کہ ابھی آدھی فلم میں نے دیکھی ہے اور آدھی بعد میں دیکھنی ہے، تو اس طرح سے توبہ قبول نہیں ہوتی. یعنی آپ کو اس معصیت سے نکلنے کا پختہ ارادہ ہو. یہ 3 شرطیں اگر پائی جائیں گی تو آپ کی توبہ قبول ہوگی. اگر ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہیں پائی جائے گی تو توبہ قبول نہیں ہوگی. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر آپ کسی انسان سے معاملات میں کسی طرح کا ان کے اوپر ظلم کیا ہے تو ان سے معافی مانگنا ہے.
کسی کا مال آپ نے لے لیا ہے، ناجائز ہڑپ لیا ہے، تو وہ واپس کرنا ہوگا۔ یعنی حقوق العباد اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ اگر آپ نے بندوں کا حق دبا لیا ہے، اپنے بھائیوں کا حق دبا لیا ہے، تو توبہ استغفار کریں گے تو وہ توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اس کو نہ دے دیں۔ اگر حقوق اللہ ہے تو یہ 3 شرطیں جو ابھی بیان ہوئی ہیں وہ پائے جانا ضروری ہے۔ اگر حقوق العباد ہے، بندوں کا حق ہے، تو پھر یہ 4تھی شرط بھی اس کے اندر ضروری پائی جانی چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، ابھی میں نے جو حدیث پڑھی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امیدیں وابستہ رکھے گا، تیرے اعمال جیسے بھی ہوں میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، اور مجھے تیرے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اسے معاف کر دوں گا۔ اے ابن آدم، تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں اور تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو اتنے گناہ کر کے آئے کہ روئے زمین بھر جائے، پوری زمین بھر جائے، تو میں تیری اتنی ہی مغفرت کر دوں گا، بشرطے کہ تو نے شرک نہ کیا ہو۔ یعنی آپ آسمان سے زمین تک گناہ بھر کے لے کے جائیں، پورے فضا کو بھر دیں گناہوں سے، پھر بھی اگر آپ نے شرک نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی گناہ کا کام ہو تو فوراً ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اگرچہ شیطان ہم سے کہتا ہے کہ ابھی نہیں، ابھی تو تمہاری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو اور بھی اس طرح کے عمل کرنا ہے، نہیں، شیطان کی بات میں کبھی نہیں آنا چاہیے، اور ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم موت کو نہیں جانتے۔ دیکھیے کتنے لوگ ہیں ہمارے یہاں، ان کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، حج کے لیے نہیں آتے، اور کہتے ہیں ابھی زندگی بہت باقی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، طرح طرح کے بہانے کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو۔ ہمیں موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہمیں موت کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے کب موت آ جائے۔ کتنے لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں شروع کریں گے اور زندگی گزر جاتی ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو بے نمازی ہو کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہمیں توبہ کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور جب بھی ہم سے گناہ سرزد ہوں تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سبقت رحمتی غضبی، جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے تو فلاح پا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو توبہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت کر گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت کر گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے اور اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو توبہ کرنے کا حکم دیا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو، تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر گناہوں کی معافی مانگو اور توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی ہمیں اور آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی گناہ کا کام ہو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوس تو کافر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، اور ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سے اتنی گناہ ہو گئی، کیسے ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ ایسا نہیں
ہمارے ذہن میں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں بڑا مہربان اور بخشنے والا ہوں، میں بڑا مہربان اور بخشنے والا ہوں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم و زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ تو ہر قسم کے گناہ معاف کر دیتا ہے، بے شک وہی نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام گناہوں کو بخش دے گا، اور بشرطے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف دل سے رجوع کریں، یعنی گناہوں سے رک جائیں اور پھر اپنی گناہوں پر نادم ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ان میں سے صرف ایک حصہ دنیا کے انسانوں، جنوں، جانوروں، تمام مخلوق میں تقسیم کیا ہے، ایک حصہ بس تقسیم کیا ہے تمام لوگوں میں۔ آج ماں اپنے بیٹے سے جو محبت کرتی ہے، شفقت کرتی ہے، وہ صرف اسی ایک حصے کا نتیجہ ہے۔ جانور اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے اسی ایک حصے کی بنا پر، اسی ایک حصے کی بنا پر یہ تمام ایک دوسرے پر شفقت اور رحمت کرتے ہیں۔ باقی 99 حصے اللہ کے پاس ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا رات کی تاریکی میں توبہ کر لے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دن کو بھی اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دن کو بھی اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا رات کی تاریکی میں توبہ کر لے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دن کو بھی اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والا دن کے اجالے میں توبہ کر لے۔ یہ عمل ہمیشہ ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو، اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یعنی جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یہ قیامت کے قریب ہوگا، تو اس وقت کسی کے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے موت آ جائے اور گرگرہ کی حالت ہو، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ گرگرے کی حالت ہو تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کس وقت آ جائے۔ یہ سانس ہماری آخری ہوگی یا اس کے بعد اور ہماری سانس ہے، اس لیے ہمیں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آج ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا توبہ استغفار میں تاخیر کرتا ہے اور توبہ سے بھاگتا ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان العبد اذا اعترف بذنب ثم تاب تاب اللہ علیہ، بندہ گناہ کا اعتراف کرنے کے بعد توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ یعنی ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم سے گناہ ہوا، ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے بندوں سے بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، اور جو لوگ توبہ نہیں کرتے ان سے غصہ ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، تو پھر ہمیں اور آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔